لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وعليكم وسهلا مرحبا بكم. क्या हाल है आप सबके؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ. آپ کیسے ہو؟ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको जहाँ रखे ईमान और सेहत की हालत में रखे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एहसान है, बहुत शुक्र है कि उसकी तौफीक से, उसके इज़्न से उसने हमें दोबारा तौफीक दी, एक दफ़ा दोबारा इकट्ठा होने की और ऐसी मजलिस में बैठने की जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम वो सीखें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद है. तो बहुत बहुत शुक्र अदा करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इस नियामत के ऊपर, इस ब्लेसिंग के ऊपर कि अल्लाह ताला ने हमें इस चीज़ के लिए, इस वक्त के लिए चुन लिया. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. शुरू करते हैं हम. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. जैसा कि मैंने ग्रुप में आप सबको इन्फॉर्म बताया था कि हमारा जो सेकंड लेक्चर होगा इंशाल्लाह वो है कुरान के तारुफ के बारे में, यानी कि कुरान का तारुफ. पहला हमने किया था हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था, उसको इल्म के बारे में था,
کیونکہ ہم وہ علم سیکھنے جا رہے ہیں جو سب سے بہترین علم ہے، اور جیسے کہ ہم سب کا ناقص علم ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہی سب سے زیادہ ہے اور سب سے بڑا ہے، کیونکہ وہی سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، اور ہم اپنی کوشش سے اور اس کے اذن سے اس کا ہی علم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کرتے تھے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو دوسرا ہمارا جو آج کا موضوع ہوگا انشاءاللہ ہوگا قرآن کے بارے میں، قرآن کا تعارف ہوگا انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی کے اذن سے۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا، آمين يا رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، آمین یا رب العالمین۔ جی جناب، سب سے پہلے تو ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی نیتوں کا جائزہ لینا ہے، اپنی نیتوں کو چیک کرنا ہے، کیا یہ جو نیت ہے ہماری، جس کام کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں یا کوئی بھی کام شروع کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہے وہ اس میں کتنی محبت اور لذت ہے کہ ہم صرف اس کے لیے وہ کام یا کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ آج کی محفل میں ہم ہیں، تو پھر ہم آج کی مجلس میں ہیں، تو پھر ہم کیا سوچیں، کیا اپنی نیت کیسے چیک کریں گے کہ کیا میری میں جو یہ کرنے جا رہی ہوں، میں جو یہ سننے جا رہی ہوں، میں جو یہ علم لینے جا رہی ہوں، تو یہ کیا کسی اور کی وجہ سے ہے یا صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے اور جنت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ کسی کو دکھانے کے لیے جا رہی ہوں یا کسی کے لیے کرنے جا رہی ہوں، ایسا تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو فوراً خطرے کی گھنٹی، اس کا مطلب کہ بج گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس خطرے کی گھنٹی کو بجنے سے روکیں، اور اگر وہ نیت خالص نہیں ہے تو سب سے پہلے اس نیت کو خالص کریں، کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، کیونکہ وہی چیز، وہی اخلاص والا کام قبول ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جس میں اخلاص ہوگا، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا اخلاص ہوگا، جنت حاصل کرنے کا اخلاص ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا والے کیا کہیں گے یا دنیا کی نظروں میں کتنی اونچی یا کتنی نیچی رہوں گی، یہ نہیں، ٹھیک۔ چھوٹا سا بھی کام ہو، چھوٹا سا بھی صدقہ ہو، چھوٹی سی بھی نیکی ہو، اگر اس میں نیت کا اخلاص انگریڈینٹس شامل ہے نا، ہم انگریڈینٹس خواتین کتنی اہمیت دیتے ہیں نا، کھانا بنانے والی ہم ہی خواتین ہیں، اپنے باورچی خانے کا خیال رکھنے والی ہم سب خواتین ہیں نا، تو ہم سب انگریڈینٹس کا کتنا خیال رکھتے ہیں نا کھانا بنانے میں، کہ کیا کیا انگریڈینٹس ہو ہم ڈالیں تو ہمارا کھانا سب سے بہترین بن جائے اور سب کو پسند بھی آ جائے۔ تو وہی کھانا، وہی انگریڈینٹس، یہ اخلاص ہے۔ تو وہ اخلاص ہمیں بہترین والا اخلاص رکھنا ہے جس سے میرا رب راضی ہو جائے، ٹھیک ہے، چاہے وہ چھوٹی نیکی ہو چاہے وہ بڑی نیکی ہو، ہمیں دونوں میں نیت کیا رکھنی ہے؟ صرف اور صرف اخلاص، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، ٹھیک، اونلی فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سنسیئرٹی کے ساتھ، بالکل ٹھیک۔ تو اس میں اگر ہلکا سا بھی ہمارے پاس کھوٹ آ گیا تو اس کا مطلب وہ ہم غلط ڈائریکشن میں ہیں، تو ہمیں اپنی ڈائریکشن کو جھنجھوڑنا ہے، راستے کو جھنجھوڑنا ہے اپنے آپ کو، اور جھنجھوڑ کے رسی پہ ٹانگنا ہے کہ بھائی ہم کہاں جا رہے ہیں، ٹھیک۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پرومس کیا ہے، وعدہ کیا ہے، کیا بلیور سے، ایمان والوں سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر کام کو چوز کرتے ہیں، تو ان کے لیے آخرہ میں بہترین، سب سے بہترین جزا ہے، اور دنیا میں بھی ملتی ہے، ٹھیک، اور لیکن آخرت میں تو فار ایور، ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام میں بھی اس کا ذکر فرمایا، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا
مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله وما كان جی بالکل کہ کیا ہے کہ ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پرمیشن سے، اس کی ہی توفیق سے، اس کی ہی پرمیشن سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہر چیز ایگزیکٹ ٹائم پر ہوتی ہے، چاہے وہ زندگی ہو چاہے وہ موت ہو، اور ہر چیز کا ریوارڈ آخرت کے اندر ہمیں ہمارے سامنے ایک تو ہمارے اعمال کا جزا اور سزا جتنی ہے جو ہم لے کے جائیں گے وہ ہمیں وہی ملے گا، آخرت میں ملے گا، اور پھر جو ہمیں بہترین جزا ملے گی وہ ہماری بہترین اعمال کی ملے گی، ٹھیک ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے، صحیح۔ اور ایک حدیث سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ ابھی میرے خیال سے ڈسکس کیا تھا اس کو، لیکن گو تھرو کرنا چاہیے ہمیں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ اور کیا ہے حدیث سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ does not look at your appearance or wealth but rather he looks at your hearts and action۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ظاہری دکھاوے کو نہیں قبول فرماتے، وہ نہیں دیکھتے، چاہے وہ ہماری دولت ہو، مال ہو، کوئی بھی چیز ہو، ظاہری اپیئرنس، ظاہری کو نہیں قبول فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن کیا چیز امپورٹنٹ ہے؟ ہمارا قلب سلیم اور ہمارا اعمال، ہمارا عمل، ہم یہی لے کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہی قبول ہوگا، ٹھیک۔ تو اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت کرتی ہوں؟ کیا میں آخرہ چاہتی ہوں؟ آخرہ میں اپنے رب کی رضا چاہتی ہوں؟ آخرہ میں اپنے رب کو دیکھنا چاہتی ہوں؟ اگر دیکھنا چاہتی ہوں تو پھر میں ان بندوں میں سے بنوں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اسی کی رضا کے لیے سارا کام، ساری نیکیاں کرتے جاتے ہیں، ٹھیک، انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور سکینت اس مجلس میں ہوتی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کا ذکر ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اس کی درس و تدریس کرتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، سبحان اللہ، اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ تو سوچے ابھی ہم یہاں پہ جمع ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہمیں ڈھانپی ہوئی ہے، الحمدللہ، اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کتنے فرشتے ہیں نا، سب کے سب ایسی مجلس کو اور ایسی مجلس میں بیٹھنے والوں کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں، سبحان اللہ، کہ جو موجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس فرشتے ہیں کتنے اسپیشل ہوں گے نا، کتنے خاص ہوں گے، تبھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے ایسے بندوں کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب کی تلاوت آپس میں بیٹھ کے کرتے ہیں اور اس مجلس کا حصہ بنتے ہیں جس میں اس کتاب کی درس و تدریس ہو رہی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ پھر اللہ والے لوگ کیا ہیں؟ ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان میں سے کون لوگ اللہ والے ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن والے ہی، اور بریکٹ میں اس کو لکھا گیا ہے حدیث کی نا، کہ قرآن والے کیا ہوتے ہیں؟ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے خاص لوگ ہیں، خاص اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، وہ کون ہیں؟ جو قرآن کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، ہر موقع پہ قرآن ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے اعمال میں بھی، ان کی زندگی میں بھی، ہر جگہ وہ قرآن کو سب سے اول درجے پہ اہمیت دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف اس کو شیلف کے اوپر والے حصے میں رکھ دیتے ہیں، نہیں، بلکہ ان کی زندگی میں شامل ہوتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے نا، تو اسی طرح اور صحابہ کرام پھر انہی کی تعلیم کو لے کے پھر انہی کی طرح جو ہے وہ ان کے بھی اعمال تھے۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو بھی قرآن کو لے کے چلے گا وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا
خاص بندہ ہوگا. تو آپ مجھے بتائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص بندے بننا چاہتے ہیں یا نہیں بننا چاہتے؟ جی چیٹ پہ بھی لکھ سکتے ہیں ویسے آپ. تھوڑا لکھتے آگے چلنا چاہیے ورنہ بور ہو جائیں گے باتیں کرتے لکھتے. تو یس الحمدللہ یس میرے خیال سے صرف سسٹر سارا ہی بننا چاہتی ہیں. باقی نہیں بننا چاہتی. ارم اور جی اور کوئی نہیں بننا چاہتا. یس الحمدللہ. جی الحمدللہ انشاءاللہ تعالی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کی فضیلت. الحمدللہ قرآن پڑھنے کی فضیلت کیا ہے. ایک حدیث سے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے کیسی ہے؟ سنگترے جیسی ہے نا. کتنی پیاری خوشبو ہوتی ہے اور اوپر سے کلر کتنا خوبصورت ہوتا ہے اس کا. سبحان اللہ. اور اگر وہ میٹھا نکل جائے تو کیا اس میں ذائقہ آتا ہے. سبحان اللہ جیسے پانی آ رہا ہے منہ میں ہے نا. تو جس کا مزہ بھی کیا ہوتا ہے؟ لذیذ ہوتا ہے اور اس کی خوشبو بھی بہترین ہوتی ہے. اور اگر ہم اس کو ماسک بنا کے لگا لیں اپنے چہروں پہ تو ہماری جلد بھی نکھر جاتی ہے. سبحان اللہ. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس سے ڈبل مزے لے لیے سنگترے سے نا. تو پھر کیا اس سنگترے کی مثال دی گئی ہے اس حدیث میں کہ وہ قرآن پڑھتا ہے. ایسا شخص جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال سنگترے جیسی ہے جس کا مزہ بھی لذیذ ہوتا ہے اور خوشبو بھی بہترین ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور جو قرآن نہیں پڑھتا اچھا اس پڑھنے میں تمام چیزیں آ جائیں گی نا کہ وہ قرآن پڑھ بھی رہا ہے اس کو سمجھ بھی رہا ہے اس پہ تدبر بھی کر رہا ہے اور پھر اس پہ عمل بھی کر رہا ہے. اور جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے اس کی مثال کیا ہے؟ کھجور جیسی ہے جس کا مزہ تو اچھا ہے لیکن اس پہ خوشبو نہیں ہے. اور اس فاجر کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے گل ریحان جیسی ہے. اس کی خوشبو اچھی ہے لیکن مزہ کڑوا ہے. اور اس فاجر کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اندر رائن جیسی ہے جس کا مزہ بھی کڑوا ہے اور خوشبو بھی نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ہم کس کیٹیگری میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں. سنگترے والی کیٹیگری میں, کھجور والی کیٹیگری میں. کھجور بھی فائدہ مند ہے, انرجیٹک ہے اور ہمیں کتنا اس سے فائدہ ہوتا ہے کھجور سے. اور جو ہے وہ مزہ بھی اس کا اچھا ہوتا ہے لیکن خوشبو نہیں ہوتی. جیسے کوئی خوشبو لگائیں پرفیوم کوئی اچھا سا خوشبو لگائیں تو اچھا ہو یا اچھی اسمیل ہو یا اچھی خوشبو نہ ہو تو پھر وہ کیا ہوتی ہے لگانے کے بعد پھیل جاتی ہے نا. اگر آپ اپنے کپڑوں پہ لگائیں اپنی کہیں اسکن پہ لگائیں تو کیا ہوگا؟ پھیل جائے گی. تو جہاں جہاں جائیں گے وہ خوشبو مزہ دیتی جائے گی. اگر اچھی ہوگی تو اچھا مزہ دے گی اور اگر اچھی نہیں ہوگی تو پھر اچھا مزہ نہیں دے گی. ہے نا. تو پھر کیا ہوگا کہ اس کا مطلب کہ سنگترا کیا ہے؟ جس کا مزہ بھی اچھا ہے ذائقہ بھی اچھا ہے اور خوشبو بھی بہترین ہے. سبحان اللہ. تو پھر قرآن پڑھنے والوں کی مثال ایسی ہے کہ وہ خود بھی ان کا جو عمل ہے پڑھنے کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے. وہ خود بھی تبدیل ہو جاتے ہیں اور جہاں جہاں جاتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں وہ اس کو پھیلاتے جاتے ہیں. تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ خود بھی عمل کرنا ہے, خود بھی پڑھنا ہے, سیکھنا ہے اور ایسی مجلسوں کو ڈھونڈنا ہے جہاں اس کا ذکر ہو رہا ہو. ٹھیک ہے. اور پھر وہاں بیٹھ کے پھر اس کو پھیلاتے بھی جانا ہے. تبھی تو وہ بہترین خوشبو پھیلتی جائے گی. تبھی تو پتہ چلے گا کہ ہاں کیسے یہ وہ بہترین خوشبو ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ تعالی. جی جناب پھر آتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ. اور جو ہے وہ تھوڑا سا قرآن کی فضیلت تھی اس کے بارے میں نے دیکھا اور مجلس میں سکینت نازل ہوتی ہے تھوڑا سا ہم نے حدیث کے تھرو دیکھا. پھر دیکھتے ہیں ہم قرآن کے بارے میں مزید تفصیل. قرآن مجید کا قرآن کا جو لفظی معنی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کا لفظ, قرآن کیونکہ عربی زبان کا لفظ ہے تو یہ نکلا ہے قرآن سے. ٹھیک. اور جس کا معنی ہے پڑھنا. قرآن کا معنی ہے پڑھنا. پھر اس کا دوسرا مطلب لیا جاتا ہے جمع کرنا. یعنی کہ اس کے دو مطلب لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہے پڑھنا اور دوسرا مطلب کیا ہے کہ جمع کرنا. یہ تو اس کا لفظی معنی ہو گیا. اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے کہ شریعت میں جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ شریعت میں جس کا معنی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام. یعنی کہ الفاتحہ سے شروع ہوا اور الناس تک جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اسپیچ ہے اور کنورزیشن ہے، باتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے درمیان، اور جو کچھ ہے الفاتحہ سے لے کے الناس تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اترا. تو یہ کلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام، جس کے شریعت میں کیا معنی ہے، یہ معنی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے اور شروع سے لے کے آخر تک جو کچھ اس کے اندر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سلیم پر نازل ہوا، اترا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے، ٹھیک ہے. پھر اس کے معنوں میں جو ہم نے بھی دیکھا اس میں تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن کیونکہ مصدر ہے، لہٰذا پہلا اس کا جو مطلب ہم نے پڑھا وہ کیا ہے، پڑھنا نا، تو وہ کیونکہ مصدر ہے تو اس سے کیا ہم نکالیں گے اس کا معنی کہ یہ کیا ہے، پڑھی جانے والی کتاب ہے، یعنی کہ بہت بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، اس کو پڑھی جانے والی کتاب ہے، ٹھیک. اور دوسرا مطلب جو ہم نے دیکھا یہاں پہ کہ جمع کرنا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ جمع کرنے سے کیا مراد ہے کہ اس میں جو ہے وہ بہت سی خبریں ہیں، حالات ہیں، واقعات ہیں، احکامات ہیں، اور جیسے کہ مثال کے تھرو ہم سمجھتے ہیں کہ کیا، کہ پچھلی قوموں کے واقعات، ان کی پچھلی قوموں کے واقعات جو گزر چکے ہیں وہ خبریں ہیں، حالات ہیں، اور سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات. اور پھر یہ بھی ہمیں اس میں پتہ چلے گا کہ ہمیں ان احکامات سے اور جو واقعات گزر چکے ہیں، حالات ہیں، خبریں ہیں، تو ہمیں ان سب سے کیا پتہ چلے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں کیا نہیں کرنا، کہاں ہمیں اسٹاپ کر دینا ہے، کہاں ہمیں رک جانا ہے، کس راستے پہ چلنا ہے، کس راستے پہ نہیں چلنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے. تو یہ سب جو ہے وہ اس کلام کے اندر جمع کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا کیا ہے تفصیلی جو ہے وہ تھوڑا سا تفصیلی اور مختصر کہہ لیں معنوں کا، اس کے معنوں کا ہم نے ایک تفصیلی جائزہ لے لیا اور مختصر سا، ٹھیک ہے. تو یہ ہے قرآن کے دو معنی. پھر ہے قرآن کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام، یعنی کہ کلام اللہ، اور کیا ہے ہر انسان، ہر جن اور ہر ملائکہ اور کے کلام سے کہیں زیادہ، کہیں بہتر، کہیں سب سے اعلیٰ، ٹھیک ہے. اور وہ کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سلیم پر، یعنی کہ ان کے دل پہ، قلب مبارک پر اتارا گیا، ٹھیک ہے. اور پھر جو الانبیاء تھے نا، اور پھر کیا ہے کہ یہ کیا ہے، اس کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، یہ کیا ہے، عبادت ہے، ٹھیک. یہ کیا ہے، اس کی تعریف کس کی، قرآن مجید کی، قرآن کی. قرآن سے، قرآن خود اس کی دلیل دیتا ہے، وہ کیا ہے کہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتارا. ایک قرآن کی ایک آیت ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، کہ بے شک ہم نے اتارا ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ، ٹھیک، باری باری، آہستہ آہستہ، سلو اتارا ہے، اکٹھے نہیں اترا، یہ آہستہ آہستہ اتارا گیا ہے، ٹھیک. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ میں ہی خود اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، یہ میرا کلام ہے، میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے. تبھی تو آپ دیکھیں نا کہ جب سے اترا ہے اور اب تک، یعنی کہ 1400 سال ہو گئے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، ویسے ہی کا ویسے ہی. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی حفاظت میں خود کروں گا. تو پھر ہمیں تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی کہیں سے کوئی اٹیک ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے اس طرح کا، ہمیں اپنا کام کرنا ہے، اپنے مشن پہ لگنا ہے، اپنے مقصد کو دیکھنا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہے وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمے ہے، ہم نے جو کرنا ہے ہمیں اس کو دیکھنا ہے نا. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے تو ہمیں اس پہ یقین رکھنا ہے نا، ٹھیک ہے، کامل بالکل پختہ یقین رکھنا ہے، ٹھیک، کیونکہ یہ سچی بات ہے، حق بات ہے، ہمیں اس پہ کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے، انکار ہی نہیں ہونا چاہیے، کہ اور ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی شک یا کوئی شک ہے، ٹھیک. پھر ہے which one is the best، کہ سب سے جو ہے وہ بہترین قرآن کے لیے سب سے جو بہترین چیز ہے وہ کیا ہے، کہ اس کو مصحف سے، یعنی کہ خود قرآن مجید کی کتاب مصحف سے ریڈ کرنا، پڑھنا، یا پھر اس کو میمورائز کرنا. تو اس میں بہت ساری
جو ہے وہ راجے جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کی اسکالرس نے اپنے اپنی وہ رکھے ہیں سامنے. تو سب سے جو راجے رائے ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، تو اس کو مصحف سے کیا جائے، مصحف سامنے رکھ کے کیا جائے. چاہے آپ کسی بھی قسم کا علم لے رہے ہوں، چاہے وہ تجوید سیکھ رہے ہوں آپ، یا چاہے قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہوں آپ، ٹھیک ہے، کسی بھی طرح کی تفسیر ہو، لفظی تفسیر ہو، لفظی ترجمے کی ہو، یا پھر آپ اس کو جس کو کہتے ہیں رننگ ٹرانسلیشن، آپ وہ لے کے چل رہے ہیں، اسے سمجھ رہے ہیں، تو پھر اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ آپ کے سامنے آپ کا قرآن موجود ہو. وہی چیز لذت دیتی ہے، وہی چیز مزہ دیتی ہے، اور وہی چیز تعلق پیدا کرتی ہے. موبائل سے دیکھنا آج کل ہے کہ موبائل سے ہم دیکھ لیتے ہیں، ہے نا، تو وہ بھی ایک سہولت ہے، لیکن جو ہے وہ اس کے لیے کچھ کنڈیشنز رکھ لینا کہ ہاں بھائی ہم سب خواتین ہیں، تو جیسے ہمیں پرابلم ہو جاتی ہے تو ہم ایک کنڈیشن رکھ لیں کہ اگر ہمارے لیے وہ پرابلم ہے تو پھر ہم اس کو ان دنوں کے اندر موبائل سے استعمال کر لیں. لیکن اگر ہم اسٹوڈنٹ ہیں، ہم پڑھنے والے ہیں، ہم تعلیم لے رہے ہیں اس کی، تو پھر ہمیں اس کے لیے بھی کیا آسانی فرما دی گئی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے لیے ایک بیریئر رکھنا ہے، بیریئر رکھ کے ہم اس کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے. لیکن جو سب سے بیسٹ اور راجے رائے یہ ہے کہ ہم اس کو مصحف سامنے رکھ کے جو ہے وہ پڑھیں. اور میمورائز کرنا، حفظ کرنا، وہ بھی بہت اچھی چیز ہے، اچھی بات ہے. اس سے بھی ہم جو ہے وہ بھی ہم اس یعنی کہ حفظ کر کے بھی ہم اس کو اپنے ریڈنگ کے عمل میں لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پڑھنے کے عمل میں لا سکتے ہیں، ٹھیک. لیکن مصحف کے ساتھ سامنے رکھ کے، اور اگر ہمیں نہیں یاد ہے، ہم نہیں پڑھ پا رہے ہیں، تو پھر ہم جو ہے وہ اس کو سامنے رکھ کے اس طرح پڑھیں، ٹھیک. اچھا جی، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن کیسی کتاب ہے، ٹھیک ہے. تو قرآن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ معزز کتاب ہے، عزت والی ہے، اور مبارک کتاب ہے. والقرآن المجید. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ کتاب انزلناہ علیک المبارک. یہ کتاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی ہے، یہ بہت مبارک ہے. اور کیوں اتاری گئی ہے؟ تاکہ صاحب عقل، یعنی کہ ہم لوگ صاحب عقل ہے نا، اس میں کیا کریں؟ تدبر حاصل کریں، اور اس سے سبق لیں، اس کو سیکھیں، اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے. خالی شیلف کے اوپر نہ رکھ دیں. وہ چیختی رہتی ہے بیچاری کہ مجھے پڑھ لو، میں نازل ہوئی ہوں، میں آئی ہوں پڑھنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے کہ اس میں لکھا کیا ہے. اس کو پڑھو گے تو کچھ سمجھ آئے گی نا. کچھ سمجھنے کی جب کوشش کریں گے ہی، اس کو اٹھائیں گے، کوشش کریں گے اس کے پاس جانے کی، تبھی تو اس کی خوشبو محسوس ہوگی، ورنہ تو نہیں ہوگی. وہ بیچاری پڑی رہے گی اور ہم مٹی میں بھی چلے جائیں گے. تو کس لیے اتری ہے؟ صاحب عقل میں تدبر کرنے کے لیے، اور اس کو پڑھنے کے لیے، اور پھر اس سے سبق لینے کے لیے، اور سبق لے کے اس کو اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں یہ لے کے جانا ہے آج دا مین تھنگ کہ قرآن کیوں اتارا گیا، اس کا مین ریزن کیا ہے، مین پرپس کیا ہے، کہ وہ ہمارے لیے آیا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزاریں، ٹھیک ہے. یہ مقصد ہے قرآن اتارنے کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، ہمارے رب کا، رب العالمین کا، صحیح ہے. پھر جو ہے قرآن مجید کے مختلف القاب ہیں، وہ دیکھتے ہیں ہم کہ قرآن مجید کے مختلف القاب ہیں. المجید، الکریم، خوشخبری دینے والا، الفرقان ہے، العظیم ہے، المبارک ہے. تو یہ سارے جو ہے وہ اس کے القابات ہیں قرآن مجید کے. اور اس کی دلیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 89 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبَيِّنًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. کہ جو ہے کیا ہے یہ ایک تو جو کتاب اتاری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ تمام لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے، رحمت والی ہے، اور خوشخبری دینے والی ہے تمام مسلمانوں کے لیے. اور پھر ایک جگہ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے الفرقان، سورہ فرقان کی آیت نمبر 1 میں، کہ یہ کیا ہے؟ الفرقان ہے. تبارک الذی نزل الفرقان. فرقان کیا؟ یعنی کہ اندھیروں اچھا اور برا کا فیصلہ کر دینے والے، اندھیرے کا اور اجالے کا فیصلہ کرنے والے، اندھیرا اور اجالے میں کا راستہ دکھانے والے، کہ یہ اندھیرا ہے، یہ اجالا ہے، ہمیں کہاں جانا ہے،
ٹھیک ہے، جیسے کہ کالا اور سفید برابر نہیں ہوتا، رات اور صبح برابر نہیں ہوتی. تو یہ ہمیں کون بتائے گا؟ قرآن بتائے گا. قرآن راستہ دکھائے گا کہ اندھیروں سے نکالے گا ہمیں اور کہاں لے جائے گا؟ روشنی کی طرف لے جائے گا. وہ روشنی کا راستہ دکھائے گا، اور وہ راستہ جو ہوگا روشنی والا وہ کیا ہے؟ وہ ہماری زندگی میں شمع کی مانند آ کر ہماری زندگی کو روشن کر دے گا اور ہماری زندگی کو بہترین بنا دے گا. اور پھر ہمیں اس سے یہ پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے، ہم کیوں آئے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں یہاں کیوں بھیجا گیا ہے. تو یہ ہمیں کون بتائے گا؟ قرآن بتائے گا. اور پھر اس جگہ فرماتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہ قرآن سب کو خبردار کرنے کے لیے آیا ہے. کیا کہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں اور جس کو یہ پہنچے ان سب کو خبردار کروں. کیا سورہ الانعام آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر جہاں جہاں یہ جائے گا، اس کی قرآن وحی کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو جہاں جہاں یہ پہنچے گا، جہاں جہاں جائے گا، خبردار کرے گا کہ دیکھو تمہیں دنیا میں کیا کرنا ہے، جو تم دنیا میں کرو گے وہ تم میرے پاس لے کر آؤ گے آخرت میں. تو بچ کے کہاں جاؤ گے؟ کدھر چھپو گے؟ کس غار میں؟ دنیا کے کس کونے میں جاؤ گے؟ ہر جگہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، ہر جگہ میں تم کو مانیٹر کر رہا ہوں. کبھی کمرے میں بیٹھ کے اکیلے سوچیں کون ہے میرے ساتھ؟ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو کون ہے میرے ساتھ؟ میرا رب ہے میرے ساتھ جو مجھے دیکھ رہا ہے ہر وقت، ہر موقع، ہر لمحہ. تو جو میں سوچ بھی رہی ہوں، میں ایون کہ کسی کو کچھ نہیں کہہ رہی، لیکن جو میرے اندر چل رہا ہے کہ آج میری ساسو اماں نے میرے ساتھ کیا کیا، بیچاری میری نند آج اس نے میرے ساتھ ایسا برا کیا، اندر اندر سوچ رہی ہوں گی نا. تو پھر یہ سوچ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے باخبر ہیں، وہ جان رہے ہیں. تو پھر ہمیں ہر جگہ سے خبردار یا بالکل الرٹ ہو جانا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہے؟ مبارک کتاب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرْآنِ وَمَنْ حَوْلَهُ. اور یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا بہت کیا ہے؟ باب برکت ہے، مبارکن، بہت برکت والی ہے، تصدیق کرنے والی ہے. کس چیز کی؟ اس کی جو اس سے پہلے اتری، جو اس سے پہلے آئی، اس سے پہلے ہے، اور تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب اللہ تعالیٰ آپ اہل مکہ کو اور جو اس کے ارد گرد ہیں انہیں کیا کریں؟ خبردار کریں کہ ٹھہر جاؤ، صرف اللہ کی عبادت کرو. صرف اللہ کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پورا کا پورا سبمٹ کر دیں، یعنی کہ اپنی زندگی، اپنا ہر کچھ اللہ کی راہ کے، اللہ کے سامنے کیا کر دیں؟ گھٹنے ٹیک دیں. اس سے پہلے کہ ہم گھٹنے ٹیکے جائیں آخرت میں، تو ہم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں دنیا میں ہم وہ کر دینا، کیونکہ یہ خبردار کرنے والی کتاب ہے نا. پھر ہم کیا دیکھتے ہیں مزید؟ اس کی جو کتاب وحی ہے اس میں اس کے قرآن مجید میں خود مختلف نام سے اس کو پکارا گیا. الکتاب ذکر یعنی کہ ریمائنڈر ہے، اور الکتاب اسکرپچر ہے، ذکر ریمائنڈر ہے، ہمیں یاد دہانی کراتی ہے. ذکر کرنا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانا ہے نا، ذکر کرنے والی کتاب ہے نا. الفرقان ہے، ہم نے بھی پڑھا، اور التنزیل ہے، ٹھیک، یعنی کہ جو بھیجی گئی، اتاری گئی. ٹھیک، یہ سارے کتاب وحی کے نام ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجے. ٹھیک، پھر ہے اور کیا پتہ چلتا ہے ہمیں اس کے بارے میں کہ یہ زمین کا نور ہے، زمین میں نور کا سبب ہے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تلاوت اور اللہ عز و جل کے ذکر کو لازم کر لو. قرآن کی تلاوت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کو کیا کرو؟ لازم کر لو، مسٹ، کمپلسری، کیونکہ یہ آسمان میں تمہارے ذکر کا باعث اور زمین میں تمہارے لیے نور کا سبب ہے. یعنی ہمیں یہاں بھی نور ملے گا اس کی وجہ سے، اور پھر جب ہم پل صراط کے پل پہ جائیں گے، اس پہ چڑھیں گے،
پتہ ہے نا وہ کتنا بال کی برابر اس کا وہ ہوتا ہے، وہ ہوگا، اس کی چوڑائی ہوگی نا، ہمارا جو بال ہے نا اس کی چوڑائی جتنا ہماری بال کی وہ تھکنس، اتنا ہی پل صراط کے پل کا جو ہے وہ اتنا ہی تھکنس ہوگا، اتنی تھکنس ہوگی. تو ہم وہاں چڑھیں گے تو پھر جب یہی نور ہم نے یہاں نہیں لیا ہوگا تو وہاں تو ہمیں اندھیرا ہی اندھیرا ملے گا نا، کچھ نظر نہیں آئے گا، بلیک آؤٹ بالکل. تو یہاں جو زمین میں جو ہمیں نور دیا گیا ہے، ہم اس کو کیا کریں، اپنے لیے لازم کر لیں نا، لازم پکڑ لیں اس کی تلاوت کو، اس کے ذکر، اللہ سبحانہ وتعالی کے ذکر کو سمجھنے کو، علم لینے کو، پڑھنے کو. جہاں جہاں پڑھا جا رہا ہے، جہاں جہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پہ شمولیت کو. یہ نہ کہیں کہ ابھی تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جب ہوگا تو پھر ہم کر لیں گے. تو جو نیکی کا وقت آ رہا ہے اس کو فوراً سے فوراً پکڑ لینا چاہیے، ٹھیک ہے. اور جیسے کہ حدیث میں لازم کر لو نا اس نور کو. پھر ہے مزید اس کے نام قرآن مجید کے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا نور، خدا، گائیڈنس ہے، شفا ہے، ہیلنگ ہے، رحمہ ہے، رحمت ہے، مرسی ہے، مبارک کتاب ہے. پھر ہے بشرا، خوشخبری دینے والی، عزیز ہے، مجید ہے، بشیر ہے، پھر نذیر ہے، کریم ہے، الکریم ہے، اور پھر احسن الحدیث بھی ہے، بیسٹ اسپیچ ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ سب سے جو بیسٹ اسپیچ ہے، سب سے جو بیسٹ بات ہے، ذکر ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، سب سے بیسٹ. تو پھر آپ دیکھیں کہ میں کتنا اس قرآن سے محبت کرتی ہوں، اور کتنا پھر اس کے ناموں سے پھر مجھے محبت ہے نا. اور ہر چیز اس میں موجود ہے، ہر چیز بس پکڑنے کی دیر ہے. اس کے اندر روشنی بھی ہے، اس کے اندر ہدایت بھی ہے، اس کے اندر شفا بھی ہے. ہر کوئی ایک اسپیسیفک ایک خاص چیز شفا نہیں ہے اس کی، یہ پوری کی پوری شفا ہے، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ ہم کسی ایک چیز کو بنا لیں کہ ہاں بھائی ہم یہ پڑھیں گے تو پھر ہمیں اس سے شفا ہو جائے گی. جو احادیث، اتھینٹک احادیث ہمیں بتاتی ہیں، مستون احادیث بتاتی ہیں، مستون روایات ہمیں بتاتی ہیں پڑھنے کے لیے، ہمیں وہ کرنا ہے. جیسے الفاتحہ ہے، الفاتحہ کیا ہے؟ شفا ہے. ہمیں وہ بتایا گیا ہے مستون حدیث میں، دعاؤں میں، کہ یہ کیا ہے؟ بیسٹ دعا ہے، شفا ہے، ٹھیک. تو پھر وہ پھر ریئل میں شفا ہوگی نا، حقیقت میں شفا ہوگی ہمارے لیے انشاءاللہ. پھر دیکھتے ہیں قرآن کا نزول. قرآن کا نزول ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک ذات، وہ بھیجنے والے، مبارک، عظیم، بزرگ و بالا برتر. تو اس کی طرف سے قرآن مجید کا نزول ہوا. کب ہوا؟ مبارک رات میں، لیلۃ المبارک، لیلۃ القدر میں. اب دیکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بھیجنے والے ہیں وہ خود بھی مبارک ہیں، عظیم ہیں، بزرگ و بالا تر ہے نا، سب سے بڑے، سب سے عظیم. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا کیا چیزیں مبارک کا کی مبارک والی ہے نا، اور ایک ہمارے لیے کیا کیا چیزیں مبارک والی ہوتی ہے نا. تو کمپیئر تو کریں ذرا. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا کیا مبارک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی تمام مبارک چیزوں میں اپنے اس کلام کو چنا اور بھیجا. مبارک رات، لیلۃ المبارک، مبارک مہینہ رمضان المبارک، مبارک شہر مکہ، اور پھر مبارک عظیم انسان، وہ عظیم انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے لیے چن لیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور مصطفیٰ کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ چنا ہوا نا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا؟ چن لیا نا. اور وہی چنے ہوئے تھے، چنے ہوئے انسان تھے، ٹھیک. مصطفیٰ کا مطلب بھی چنا ہوا ہوتا ہے. تو جو ہے ہاں جی، مبارک عظیم انسان. اور پھر بہترین ملائکہ لے کر آئے تھے، اور یہ ملائکہ جو تھے وہ تمام ملائکہ کے سردار تھے، ٹھیک ہے. اور وہ کون تھے؟ جبریل امین. ان کو اللہ تعالیٰ نے چنا اس کام کے لیے، اسپیشل، خاص اپنے ملائکہ میں سے. پھر مبارک زبان، عربی زبان، مبارک زبان. اور اللہ تعالیٰ کی زبان ہے نا مبارک زبان. اب ہم یہ تو نہ کہیں گے ہاں یہ تو بس ہمیں تو عربی آتی نہیں ہے، ہم کیا کریں، یہ تو بس اتنی مشکل ہے اور اتنی عجیب سی زبان ہے. اکثر اوقات ہمارے منہ سے نکل جاتی ہے ایسی باتیں. تو پھر ہم یہ سوچیں کہ یہ زبان کس کی جو ہے وہ چوز کردہ ہے نا، کس نے اس زبان کو اپنے لیے اپنی کتاب کے لیے چوز کیا، چن لیا،
کس نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا. تو پھر ہم کئی تمام زبانوں کو سیکھنے کے لیے کتنی جدوجہد کرتے ہیں، یا کسی ایسے ممالک میں جاتے ہیں جہاں پہ زبان کے بغیر کوئی کام دھندا ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر ہم وہاں کے جا کے سب سے پہلے اپنی زبان سیکھتے ہیں اور اسٹرگل کرتے ہیں، محنت مشقت کرتے ہیں زبان سیکھنے کے لیے، چاہے وہ انگریزی ہو، چاہے وہ فرینچ ہو، چاہے وہ سندھی ہو، چاہے وہ پنجابی ہو، چاہے کوئی اور سی زبان ہو. بس ایک نہیں سیکھنی تو بس کون سی زبان؟ عربی نہیں سیکھنی. نہ جانے پتہ نہیں کیا بہر ہے ہمیں عربی سے، اور وہ کیا ہے؟ مبارک زبان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چوز کردہ زبان ہے، چنی ہوئی زبان ہے نا. تو ہم اپنا سارا سیکھنا، سارا وقت دوسری زبانوں کو سیکھنے میں لگائیں گے، لیکن عربی کو نہیں سیکھیں گے نا. اس کی تو کوئی اہمیت نہیں رکھتے نا. تو ہمیں کیا یہاں سے ملا سیکھنے کو آج؟ کے عربی زبان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چنی ہوئی زبان ہے، بہترین زبان ہے، سب سے مزے کی زبان اور سب سے بہترین زبان عربی زبان ہے. اور جب ہم اس کو سیکھتے ہیں نا، سیکھتے جاتے ہیں، تو اس کا لطف اور اس کا اندازہ ہمیں سیکھنے کے بعد آتا ہے، کیونکہ پھر وہ ہم اس پہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، قرآن پہ لگا رہے ہوتے ہیں، پھر وہ ہمیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے. تو پھر ہمیں وہ پتہ بھی چلتا ہے کہ ہاں بھائی اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اس میں کیا فرما رہے ہیں. ٹھیک. پھر اس کا نزول کیسے ہوا؟ لوح محفوظ، جو کہ قرآن کی جگہ سب سے پہلے، اور پھر وہاں سے نزول کہاں ہوا؟ بیت العزہ، یعنی کہ آسمان زمین میں، یعنی لیلۃ القدر میں جب قرآن آسمان زمین پر آیا، یعنی کہ نچلے آسمان پر آیا، اس کو کہتے ہیں بیت العزہ. اور وہاں سے لوح محفوظ سے نچلے آسمان تک جو ہے وہ ایک ہی ٹائم اترا، اور پھر اس نچلے آسمان سے زمین تک آہستہ آہستہ ترتیب وار اترتا گیا جب ضرورت پڑی، اور جب کسی واقعے کی، کسی ایسے حالات کی ضرورت ہوئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قلب مبارک پہ اتارا اس طرح. تو یہ 3 اسٹیپس کے اندر قرآن مجید اس طرح اتارا گیا. ٹھیک ہے. پھر ہے کہ اس کی اگر ہم ترجمہ دیکھتے ہیں، ٹرانسلیشن، جیسے ہمیں نہیں آتی عربی تو پھر ہم ترجمے کا سہارا لیتے ہیں، لیکن عربی زبان پہ جب ہم ترجمہ لگاتے ہیں تو وہ اس کا ایگزیکٹ میننگ نہیں دیتی ہمیں، چاہے کوئی بھی زبان لگائیں ہم. ٹھیک ہے. کیونکہ عربی زبان ایک فصیح و بلیغ زبان ہے، اپنے اندر ایک فصیح و بلاغت رکھتی ہے وہ. ٹھیک ہے. تو جب ہم اس کو ترجمہ کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہمیں اس کا ڈیپ میں جانا پڑتا ہے، اور کوئی بھی لفظ، کوئی بھی حرف ایگزیکٹ معنی نہیں دیتا عربی زبان کا کسی بھی لینگویج میں. ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہمارے لیے ضرورت بنتی ہے کہ پھر ہم اس کو ہر حال میں سیکھیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے رب کا کلام کو پڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر عربی سیکھنا ضروری ہے. جیسے کہ ایک یہاں پہ مجھے قول یاد آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، وہ اپنے شاگرد ابو موسیٰ اشعری کو کہا کرتے تھے کہ عربی سیکھو، عربی عقل اگاتی ہے. ٹھیک ہے. تو عربی پھر اس کا مطلب کہ سیکھنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم ٹرانسلیشن سے اس کا ایگزیکٹ میننگ نہیں لے سکتے. تو ہمیں ترجمہ تو سمجھ آ جاتا ہے اپنی اپنی زبان میں، لیکن وہ اس کا ایگزیکٹ ترجمہ نہیں کرتا، کوئی نہیں کر پاتی کوئی بھی زبان عربی زبان کا نا. ٹھیک ہے. جیسا کہ یہ قرآن مجید ہمارے سامنے صحیح ہے. اچھا جی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نزول قرآن کے 2 طریقے تھے کس طرح نزول قرآن ہوا. ایک تو سبب بنا، اور پھر ایک ابتدائی طریقے سے ہوا. اور سبب کس طرح بنا، اس کی کیا وجہ تھی؟ کہ سبب کیا ہے کہ کسی وجہ سے اترنا، یعنی کہ کسی چیز کا سبب بن کے پھر اس کو اتارا گیا. ٹھیک ہے. سببی طور پہ اتارا گیا قرآن مجید کو، جیسے کہ سورہ تحریم اور واقع افک کے بعد جب وہ سورہ نور کا نزول ہوا، اس کے بعد سورۃ الکہف، جیسے 7 جوان تھے تو انہوں نے عقیدہ توحید کے اوپر اپنے آپ کو رکھ کے، اور پھر کس طرح بچایا اپنے پوری سوسائٹی سے اپنے آپ کو بچایا. پھر سورہ یوسف. ٹھیک ہے. تو یہ سارے کیا ہیں؟ کوئی وجہ ہیں. ٹھیک ہے. اسباب ہے. تو ان وجہ اسباب کے ذریعے سے قرآن مجید ہر موقع پہ اس طرح اترتا گیا. ٹھیک ہے. اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ ہر واقعے سے سبق سکھانا، بتانا کہ دیکھو یہ پچھلی دفعہ یہ ہوا، تو ابھی بھی تمہارے ساتھ یہی ہوگا، تو تمہیں کیا کرنا ہے، سبق کس طرح لینا ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل قلب مبارک پہ جو اتارا گیا تو وہ یہی تھا کہ سبق سکھانا ہے اور کس طرح چلنا ہے. پھر ابتدائی کا مطلب کیا ہے کہ جس موقع پر
یعنی کہ جو ایگزیکٹ موقع آتا تھا اس پہ بتانا مقصود کہ ہاں بھائی اب جو ہے وہ کیا کرنا ہے، اب تمہیں کس طرح چلنا ہے، اب تمہیں کیا 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 نہیں کرنا، تو ایگزیکٹ واقعے کی مناسبت سے اور جو ہے وہ اترا قرآن اس طرح 2 طریقوں سے، ٹھیک ہے. اور پھر مزید اس کی ہم تھوڑی سی اور ڈیپ میں جائیں گے کہ جیسے بعض اوقات صحابہ کرام علیہ مجمعین سوال کرتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر موقع پہ، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہی اتارتے تھے. جیسے آپ لوگوں نے اکثر پڑھا ہوگا قرآن میں یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یسألونک کا کیا مطلب ہے کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. لیکن صحابہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام علیہ اجمعین سوال کیا کرتے تھے. جب ان کو کوئی سمجھ نہیں آتا تھا یا کوئی مشورہ لینا ہوتا تھا یا کچھ پوچھنا ہوتا تھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سوال کیا کرتے تھے. تو ایسے موقع پر کیا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی اس طرح نازل ہوا کرتی تھی. یا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو رہنمائی آتی تھی، یا کوئی واقعہ ہو گیا تو اسے سبق اور حکمت سکھائی جاتی تھی. جیسے غزوہ احد تھا، تو اس میں بھی حکمت سکھائی گئی، پھر سبق دیا گیا. تو بیسکلی نزول سبب جاننا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے ہمارے لیے بھی، تاکہ ہم تاریخ اور پس منظر کو پڑھ کر اور سمجھ کر اپنی رہنمائی کریں، اپنی رہنمائی لیں، اور پھر بہتر سے بہتر فیصلہ کرنے کی ہمیں بھی استطاعت حاصل ہو. ٹھیک ہے. تو یہ اصل مقصد ہے کہ ہم قرآن کے نزول کو جانیں. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں ہر آیت کا بیک گراؤنڈ پتہ چلے گا، ہر آیت کی ہسٹری پتہ چلے گی، ہر آیت کا پس منظر پتہ چلے گا. تو جب ہر آیت کا پس منظر پتہ چلے گا تب ہمیں اگلی آیت یا وہی آیت سمجھ آئے گی. اور پھر آگے جب ہم بڑھتے جائیں گے کہ کیا آیت میں بات ہو رہی ہے، پھر ہم اس کو پچھلی آیت سے کمپیئر کریں گے، ملائیں گے، تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ ہاں بھائی پچھلی آیت میں یا پچھلی 2-3 آیت میں کیا کانٹیکسٹ تھا، آیت کا کیا بات ہو رہی تھی. تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ آیت کا جو نزول ہے ہم اس کو سمجھے، تاکہ ہمیں یہ آگاہی ہو کہ آیت میں بیسکلی کہ آیت کا بیسک ایگزیکٹ کانٹیکسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. قرآن کا اسلوب یعنی قرآن کا اسٹائل آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہم کتابیں پڑھتے ہیں اس میں رائٹر کا نام لکھا ہوتا ہے، مصنف کا نام لکھا ہوتا ہے نا، اور پھر اس میں ابتدائیہ ہوتا ہے، پریفریس ہوتا ہے. لیکن قرآن وہ واحد کتاب ہے، یعنی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے نا، تو اس میں کوئی مصنف نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. سبحان اللہ. اور پھر اس میں کوئی ابتدائیہ بھی نہیں ہوتا نا. اور پھر کیونکہ یہ 100% سچی کتاب ہے، جیسے سورۃ البقرہ میں کیا ہوتا ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اس میں کوئی ایسی بات ہو جو ایسی ہو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نعوذ باللہ کوئی ایسی بات کی گئی ہو جس میں کوئی ہمیں سچائی کا پہلو نظر نہ آئے. 100% 100% سچی کتاب. اور پھر جیسی اتری ہے ویسی ہی اب تک ہے. یہ ہے قرآن کا اسلوب، قرآن کا اسٹائل. قرآن کی صورتوں کی تقسیم کی گئی ہے کس طرح، مدنی صورتوں میں اور مکیہ صورتوں میں نا. ہم پڑھتے ہیں نا مدنیہ اور مکیہ، تو اس طرح اس کو ڈیوائڈ کیا گیا، تقسیم کیا گیا. مکی صورتیں وہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور پھر اس میں کیا ہے، زبان کی بہت کیا کہہ لیں آپ کے شدت، زبان کی اللہ سبحانہ بتا رہے نا، بہت زیادہ شدید زبان کو استعمال کیا. کیوں؟ کیونکہ ایک تو مکہ والے تھے اتنے شدید تھے کہ وہ ہر چیز پہ انکار کرتے تھے، ہر چیز پہ حجت بازی کیا کرتے تھے، اور نہ ماننے کا انہوں نے جیسے تہیہ کر رکھا ہوا تھا نا. تو پھر ان کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شدید زبان کا استعمال کیا، اور پھر شدید جواب دیا گیا عظیم طریقے سے ان کو، مکہ والوں کو. اور پھر مدنی سورہ کیا ہے کہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوں، چاہے وہ مکہ کے اندر ہوں، چاہے وہ مدینہ کے اندر ہوں، یا اس کے ارد گرد ہوں، کہیں بھی ہوں. لیکن اگر وہ ہجرت کے بعد نازل ہوں گی جو صورت ہے تو وہ مدنیہ کہلائیں گی. اور اسی طرح مکیہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، چاہے وہ مکے کے اندر ہو، مکے سے باہر ہو، مدینہ کے اندر ہو، مدینہ سے باہر ہو، یا اس کے ارد گرد ہو، تو وہ کیا کہلائیں گی، مکی صورتیں کہلائیں گی جو ہجرت سے پہلے ہوئی ہیں. ٹھیک. اور مدنیہ صورت میں کیا ہوتا ہے، کیا ہے، احکامات ملتے ہیں، فقہ کے احکامات ملتے ہیں، پھر قانونی چیزیں ملتی ہیں. اور اس میں کیا ہے، تھوڑا دھیما سا سلو اسٹائل اپنایا گیا ہے نا مدنیہ صورتوں میں. اور پھر اس طرح اسی ڈویژن سے، اسی تقسیم سے قرآن مجید جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ٹوٹل مکمل 23 سالوں میں اترا نا. اور ان میں سے 13 سال مکہ کے تھے اور 10 سال مدینہ کے تھے. ٹھیک ہے. پھر قرآن مجید کی مکمل نزولیت نہیں ہوئی، اس میں 23 سال جب ہم نے دیکھا کہ 23 سال میں پورا
قرآن آہستہ آہستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتارا گیا. کیا مقصد تھا, کیوں اتارا گیا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جمایا جائے, سکھایا جائے, تاکہ وہ اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے اور لوگوں تک پہنچائیں. ٹھیک ہے, ابلا مبلغ بنے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے, جیسا اترا عمل کیا اور آگے پہنچا دیا. اور پھر دیکھیں اس میں پہنچانا بھی ہے, اور اس طرح صحابہ کرام نے بھی کیا, سنا, اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا نا. جبریل علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام سے سنا, اس کو سیکھا, اس پہ عمل کیا, اور پھر اس کو پہنچا دیا. 4 کام کیے. اسی طرح صحابہ کرام نے بھی کیا, اپنی ان سے سنا, سیکھا, اور پھر عمل کیا, اور پھر آگے پہنچا دیا. ٹھیک ہے, تو پھر آنے والی امت کو بھی تو یہی کرنا ہے, سننا ہے, اس کو لینا ہے, سننا ہے, اور پھر لکھنا ہے. لکھنا بھی شامل کرو کہ صحابہ کرام لکھا بھی کرتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیا کرتے تھے. سن کے لکھنا ہے, پھر ہم نے اس کو عمل کرنا ہے, اور پھر آگے پہنچا دینا ہے. مبلغ بننا ہے, اور ہم سے جواب ہوگا, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے. اور پھر دوسری وجہ کیا ہے, تاکہ ابھی جو ہم نے ڈسکس کر لیا اس میں, کہ لوگ تاکہ سنیں, اس کو لکھیں, اپنا عمل درست کریں, مبلغ بنیں. اور پھر اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے نا. تو ہمیں کیسے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات دیے؟ تو جب ہم قرآن کو نہیں پکڑیں گے, اس سے مضبوط تعلق نہیں بنائیں گے, تبھی تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے, کیسے ہیں, ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے. تو کیا ہے, قرآن سے اپنا مضبوط تعلق بنانے کے لیے اس کو آہستہ آہستہ بھیجا گیا, اس کا ایسا نزول ہوا. ٹھیک ہے, یہ اصل مقاصد ہے. پھر قرآن سننے کی اہمیت کیا ہے کہ جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ جو قرآن کے نزول کا کیا مقصد تھا, تو مقصد یہ تھا کہ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کو پڑھیں لوگوں کے سامنے, تاکہ لوگ سنیں, پھر اس کو لکھیں, اور پھر اپنا عمل درست کریں, اور پھر آگے پہنچائیں. ٹھیک ہے, 4 باتیں یاد رکھنی ہیں آپ کو. اور قرآن سننے کی اہمیت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یعنی کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک مجھے پسند ہے کہ میں اپنے قرآن اپنے علاوہ کسی اور کو سنوں. سبحان اللہ, ہم تو شرماتے ختم ہو جاتے ہیں. قرآن سناتے تو دور کی بات ہے, سناتے ہی نہیں ہیں. نہیں ہمیں تو آتا ہے بس, ٹھیک ہے. تو یہاں دیکھیں کتنی بڑی اس کی اہمیت ہے. جب ایک دوسرے کا نہیں سنیں گے تو کیسے اصلاح کریں گے؟ ٹھیک ہے, تو قرآن سننے کی کتنی بڑی یہاں پہ ہمیں اہمیت بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے, پھر قرآن سنتے وقت دل کی حالت بدل جاتی ہے. کیا ہے کہ نبی محمد جبیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رحمۃ اللہ علیہ, وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب میں سورۃ طور پڑھ رہے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم درجے آیت پر پہنچے تو یاد سن کر قریب تھا کہ میرا دل اڑ جاتا. یعنی کہ دل پر اترا نا قرآن, اور دل کی حالت بدل گئی. سمجھ آیا ان کو, سنا انہوں نے, اور فوکس کر کے بالکل کہتے ہیں نا وہ فوکس کر کے, اور کہتے ہیں اس کو غور سے سنا. ٹھیک ہے, تبھی تو وہ دل میں اترا, اور پھر کیا ہوا کہ دل کی حالت بدل گئی, عمل بدل گیا. اور جیسے کہ آل داؤد کا خوبصورتی سے کلام پڑھنے, اس میں بھی ایک حدیث آتی ہے ہمارے سامنے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ سے فرمایا, کیا ہی خوب ہوتا کاش تم مجھے دیکھتے جب گزشتہ رات میں بڑے انہماک سے تمہاری قرات سن رہا تھا. تمہیں آل داؤد کی خوبصورت آوازوں میں سے ایک خوبصورت آواز دی گئی ہے. سبحان اللہ, کہ داؤد علیہ السلام جب قرآن پڑھا, جب کتاب کی تلاوت کیا کرتے تھے تو سارے چرند پرند پہاڑ سب سنا کرتے تھے ان کو. ان کی اتنی خوبصورت, اللہ تعالیٰ نے کو اتنی خوبصورت آواز عطا کی تھی. سبحان اللہ. تو یہاں سے کیا پتہ چلا ہمیں کہ ہمیں قرآن کو خوبصورتی سے پڑھنا ہے, سن کے, اس کو سیکھ کے, خوبصورت سے خوبصورت ترین طریقے سے پڑھنا ہے. ٹھیک کیا. پھر قرآن کو غور سے سننے کی اہمیت, حدیث کیا ہے کہ کہ میں غلط نہ پڑھوں, اس کو خوبصورتی سے پڑھنے کی اہمیت, قرآن کو خوبصورتی سے پڑھنے کی اہمیت, کہ عبید اللہ بن ابی یزید رحمۃ اللہ نے بیان کیا کہ سیدنا ابو العبابہ رضی اللہ عنہ ہمارے گھر پاس سے گزرے.
ہم ان کے پیچھے ہو لیے حتیٰ کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے. تو ہم بھی اندر چلے گئے. وہ بڑا ہی پرانا گھر تھا اور ان کی اپنی حالت بھی ازحد سادہ سی تھی. میں نے ان سے سنا وہ کہہ رہے تھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص قرآن کو خوشحالینی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. تو میں نے ابھی ملیکہ سے کہا اے ابو محمد اگر وہ خوش آواز نہ ہو تو؟ انہوں نے کہا جہاں تک ممکن ہو آواز کو عمدہ بنائیں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بس آواز پہ فوکس کریں، باقی اور چیزوں پہ فوکس کر کے پھر ہمیں قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھنا ہے نا، آواز کو عمدہ بنا کے، یعنی کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو، ہم اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے کا طریقہ کیا تھا کہ سیدنا برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء میں والتین والزیتون پڑھتے سنا اور میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوشحال یا اچھا پڑھنے والا کوئی نہیں سنا. سبحان اللہ. قرآن کی ایک آیت سکھانے کا مسلسل ثواب. اب دیکھیں ہمیں مبلغ بھی تو بننا ہے نا، پہنچانا بھی ہے. تو اگر ہم پہنچائیں گے ایک آیت بھی، ایک بات بھی جو ہم سیکھ کے جائیں تو اس کا کیا اجر ہے یہاں پہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کی ایک آیت بھی سکھائی جب تک اس کی تلاوت کی جائے گی اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. سبحان اللہ. تو دیکھیں خود سیکھنا ہے اور پھر دوسروں کو سکھانا ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن جو ہے وہ قیامت کے دن سفارش بن کر آئے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرو، بلا شبہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کی سفارش کے لیے آئے گا. تو کتنی اہم احادیث ہمارے سامنے آ رہی ہے نا. پھر فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن سیکھے اور اس کی تعلیم دے. سبحان اللہ. یعنی کہ ہم سب کیا ہیں ابھی بہترین ہی ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں چن لے اپنے اس بہترین مقصد کے لیے. آمین اللہم آمین. کہ جو قرآن سیکھے اس کی تعلیم دے. ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہے بہترین لوگوں میں شمار رکھا. قرآن کی ترتیب اور لکھائی کس طرح کی گئی ہے تھوڑا سا اس پہ دیکھ لیتے ہیں ایک سیکنڈ کے اندر انشاءاللہ. کہ سورتوں کی ترتیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کی. سورتوں کی ترتیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور نزول کی نہیں کی. ٹھیک ہے. جس طرح نازل ہوتی گئی تو وہ ترتیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی اور سورتوں کی ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. جبریل امین کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ترتیب سکھائی گئی اور وہی جو ہے وہ ہم تک پہنچائی گئی اور کسی بھی ترتیب یا الفاظ کو ادھر سے ادھر کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے سیکھنے کے بعد مقرر کاتبین اور چاروں خلفاء کو بلاتے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے جاتے تھے اور وہ لکھتے جاتے تھے. تو اس طرح قرآن کی لکھائی بھی اس طرح ہوتی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں جب صحابہ کرام لکھا کرتے تھے تو کوئی کاغذ ماغذ نہیں ہوا کرتا تھا، تو درخت کی چھاونی پہ لکھا جاتا تھا، لکڑی پہ لکھا جاتا تھا، قرآن کھالوں پہ لکھا جاتا تھا، ہڈی پر لکھا جاتا تھا اور پھر اس کے بعد کاغذ دریافت ہوا تھا. سوچیں کہ کتنی انتھک محنت. اور اس کے بعد کاغذ جب ہوا تو پھر اس کے بعد اس پہ پھر لکھائی شروع ہوئی قرآن مجید کی. اور پھر ان سب چیزوں کو کمپائل کرنا، جمع کرنا کتنا مشکل کام. تو ہم کتنے آرام سے اب اس کو حاصل کر رہے ہیں نا، اور اس پہ بھی ہم اتنے مسئلے مسائل کلیئر کرتے ہیں. ہمارے پاس وقت نہیں ہے نا. تو کتنا جو ہے وہ صحابہ کرام نے اس کے اوپر وقت لگایا سبحان اللہ ہم تک پہنچانے کے لیے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو اچھے سے گزاریں، اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں. اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو ان کا جو ہے وہ کیا کتنی تکلیف دے اس وقت، کتنا تکلیف دے اس وقت منظر ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ایک جیسے پورا پہاڑ ان کے اوپر رکھا ہوا ہے نا، اس طرح ان کی حالت ہوا کرتی تھی کہ اب پورا نازل ہوا تو ان کو پہنچانا بھی ہے آگے. تو وہ پہنچایا انہوں نے، تبھی تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام بھیجتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کہ اتنی تکلیف اٹھا کر ہم تک آیا یہ قرآن. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی اور پھر صحابہ کرام نے. اور ہم تو بس پلیٹ میں رکھ کے بھی ہمیں دیا گیا، پھر بھی ہمیں قدر نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں کتنی جد و جہد کے بعد ہمارے پاس یہ سامنے آیا ہمارے. اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دور میں جو ہے وہ قرآن کو یکجا کیا گیا، کمپائل کیا گیا. اور پھر حضرت عثمان سوری یہ بائی مسٹیک یہاں پہ ٹائپ ہو گیا مجھ سے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں
مختلف کاپیاں پھر اس کی تقسیم کی گئی. ٹھیک ہے. قرآن مجید کے تھوڑے سے آداب ہیں میرے پاس انگلش میں تھے جو میں نے اپنے نوٹس میں کاپی کر دیا تھا. میں آپ کے سامنے اس کو اردو میں پڑھ دیتی ہوں کہ قرآن مجید کے آداب ہیں, کچھ ایٹیکیٹس ہیں, کچھ مینرز ہیں پڑھنے کے, کہ جب اس کو پڑھا جائے تو کوشش کی جائے کہ باوضو ہو, اور جو ہے وہ اپنا منہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف کر سکتے ہیں تو کریں, اچھی بات ہوگی, بہترین کام ہے. مسواک کریں اور اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں. ٹھیک ہے. اور اپنی باڈی جسم کو بھی کلین رکھیں, اپنے کلوز کو بھی کلین رکھیں. ٹھیک. اور پڑھنا ہے, ہمیں تلاوت کرنی ہے خوف کے ساتھ, ڈر کے ساتھ کہ یہ رب کا کلام ہے اور ہمیں اس میں کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. ہم نے اپنی زندگی تبدیل کرنی ہے, اپنا کچھ ایکشن پوائنٹ لے کے جائیں. جب بھی قرآن کی تلاوت کریں دیکھیں اس میں میرے لیے کیا سبب ہے. ٹھیک ہے. اور اوپن ہارٹ کے ساتھ کریں, دل کو کھول کے کریں, اپنے دل کو حاضر رکھ کے کریں. یہ نہیں کہ دل کہیں اور ہے, دماغ کہیں اور ہے, سوچ کہیں اور ہے. ٹھیک ہے. دونوں کو بالکل کھول کے اس کی تلاوت کرنی ہے. اور پھر جو ہے وہ جب ہم دل کو کھول کے, دماغ کو کھول کے تلاوت کریں گے تو پھر ہمیں رونا بھی آئے گا, کیونکہ وہ پھر ہمیں سمجھ بھی آئے گا. ٹھیک ہے. اور پھر بیوٹیفل وائف آواز کے اندر, خوبصورت آواز کے اندر اس کی تلاوت کرنی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ آداب ہے قرآن مجید کو پڑھنے کے. اور سب سے جو بہترین آداب وہ یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے یا کہیں پلے ہو رہا, کہیں جیسے پلے ہو جاتا ہے, ہم پلے کر دیتے ہیں اکثر اوقات کہ تاکہ ہم سن لیں چلتے پھرتے, تو کیا کرنا ہے, خاموش رہنا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کسی مجلس میں جاتے ہیں, قرآن خانے میں چلے جاتے ہیں, تو وہاں خواتین کیا کرتی ہیں, قرآن کھول کے بیٹھ جاتی ہیں, باتوں مصروف ہو جاتی ہیں. تو یہ آداب نہیں ہے قرآن کی. قرآن کی بے ادبی ہے. اللہ کا کتاب ہے, اللہ کی کتاب ہے, ہمیں اس کا ایز مچ ایز ہمیں اس کی عزت کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو کیا کریں, خاموشی سے سنیں اس کو. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خود قرآن میں فرمایا ہے. اور جب پڑھا جا رہا ہو تو اسے کیا کرو, غور سے سنو, خاموش رہو, تاکہ تم پہ رحم کیا جائے, تاکہ وہ قلب سلیم پہ تمہارے آئے اور تمہارا عمل بدلے. ٹھیک ہے. اور پھر خشیت کے ساتھ پڑھیں, ڈر کے ساتھ, جیسے اس میں تھا ہم نے پڑھا کہ خشیت کے ساتھ پڑھنا ہے. تو حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں, یہ رسول اللہ نے فرمایا بے شک لوگوں میں قرات کے لحاظ سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے تو نظر آئے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے, اس کے دل پہ اتر رہا ہو, آنکھوں سے آنسو جاری, ڈر کے, عاجزی ہو اس کے اندر, اللہ سے ڈر کے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اب میرے پر اترا ہے تو مجھ سے کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے. ہر وقت ڈرنا ہے. قرآن کی تلاوت کا اجر اتنا ہے کہ رسول نے فرمایا جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے 1 نیکی دی جائے گی, اور ہر ایک نیکی کا 10 گنا ثواب ہے. ٹھیک ہے. میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. تو سوچے ایک حرف کا پڑھنے کا جو ہے نیکی کتنی ہے, سبحان اللہ. اور قرآن کیسے پڑھنا ہے کہ سامان دنیا کے لیے نہیں پڑھنا. قرآن پڑھو, حدیث کا مفہوم ہے, پڑھا کرو, اس کو کھانے کا ذریعہ نہ بناؤ, نہ اس کے لیے مال کثیر جمع کرو, اور نہ اس معاملے میں سنگ دل ہو جاؤ, اور نہ اس میں غلو کرو. سبحان اللہ. اور ہم تو بس ابھی اس کے لیے پڑھ لیتے ہیں, ابھی ہمارے پر جادو ہو گیا تو ہم یہ پڑھ لیتے ہیں, ابھی ہم یہ پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. صبح رزق میں اضافہ ہو جائے گا تو ہم یہ سورہ پڑھ لیتے ہیں, ہم وہ سورہ پڑھ لیتے ہیں. کہیں بھی کسی بھی پہلے یہ دیکھیں کہ مسنون حدیث میں مسنون طریقہ ہے یا نہیں. ٹھیک. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا. قرآن کی تعظیم کیا ہے, ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ اس کو مسواک کے ساتھ صاف کرو کیونکہ یہ قرآن کا راستہ ہے. اپنے منہ کو مسواک کے ساتھ صاف کرو پڑھتے ہوئے تلاوت سے پہلے, کیونکہ یہ قرآن کا راستہ ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے, آخر میں عمل کے کام کیا لے کے جانے اپنے لیے آج کے اس میں, کہ علم اور عمل والی کتاب جو ہم نے آج پڑھی اس کو خود پڑھنا ہے, سیکھنا ہے, تدبر کرنا ہے, عمل میں لانے کی بھرپور کوشش کرنی ہے, اور ثابت قدم رہنا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو بدل سکیں. ٹھیک ہے. اور پھر دوسروں تک بھی پہنچانا ہے انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. اور پھر جیسے کہ آخر میں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا. اللہ کی رسی کیا ہے ہمارے سامنے, کتاب ہے نا اللہ کی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. ٹھیک ہے. جو اس کی پیروی کرے گا, جو اس کو پکڑ کے رکھے گا, وہ کیا ہوگا, ہدایت پر رہے گا. اور جو اسے چھوڑ دے گا, پیٹ پیچھے رکھ دے گا, شیلف کے اوپر رکھ دے گا, تو وہ بس ایک اندھیری راہ پہ چلتا ہی جائے. اس کو نہیں پتا کہ اس زندگی کیا ہے, اس کو نہیں پتا کہ روشنی کہاں سے ملے گی, بس وہ اندھیری نگری میں چلے جا رہے ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پر عمل کرنا. اے ام المومنین, مجھے رسول وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیں. انہوں نے کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں؟ کہنے لگی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تھا. آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے تو دیکھیں کہ معاشرہ ہمارا کہاں جا رہا ہے.
بد سے بدتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، وہ چلتا پھرتا قرآن تھے. آج ہم نے قرآن چھوڑا ہے تو ہماری کوئی عزت بھی نہیں ہے. جیسے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور بہت سو کو اس کے ذریعے نیچے گرا دیتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. ہم پکڑیں گے رسی کو مضبوط تو ہی عزت پائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. چھوڑ کے رکھیں گے جیسے بنی اسرائیل نے چھوڑ دیا تو وہ دربدر ہو گئے. ہم بھی چھوڑیں گے تو پھر ہمارا بھی یہی حال ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنا ہے کہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اس رسی کو، اور اس سے ہدایت لینی ہے، رہنمائی لینی ہے، اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے اور اپنی زندگی کو بدلنا ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ ہمارا لیسن ختم ہوا. آپ لوگ کچھ کہنا چاہتے ہیں آج کے لیسنس کے حوالے سے تو ضرور کہیں. کیا سیکھا آپ نے اور اپنے لیے کیا لے کے جا رہے ہیں آپ یہاں سے، ضرور شیئر کریں انشاءاللہ تعالی. جی کوئی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی سارا جی آپ کھول لیں مائک. جی السلام علیکم. بہت ہی زبردست سیشن تھا، اور آج کے لیے جو میں نے اپنے لیے لیا ہے نا پریکٹیکل، کیونکہ دیکھیے محفلیں ایسی ہیں کہ جتنی بار آپ بیٹھتے ہو کچھ نہ کچھ اپنے لیے لیتے ہو. میں نے آج سے جو لیا ہے سیشن سے وہ یہ کہ کثرت سے تلاوت کرنی ہے قرآن کی. انشاءاللہ اسٹوڈنٹ تو ہم ہیں ہی قرآن کے، لیکن جو تلاوت والی بات جو آئی ہے نا یہ تھوڑی سی مس آؤٹ ہو گئی تھی. انشاءاللہ تعالیٰ آج سے جو ہے وہ، کیونکہ ایک حرف پہ جو ہے 10 نیکی ہے نا، تو سبحان اللہ وہ کیسے ہم گوا سکتے ہیں. تو کثرت سے اس چیز کو میں نے آج کے جو ہے لیکچر سے لیا ہے. جزاک اللہ خیرا کثیرا، آمین. جی اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ کس نے کون اپنے لیے کیا سلیکٹ جی کیا اور میں کیا لے کے نے جائے گا؟ جی سعیدہ جی میں نے سارا. لیا ہے. ہوں جی میں نے یہی سوچا ہے کہ ہم دن میں کہیں زیادہ وقت گوا دیتے ہیں، یعنی ہم ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں یا پھر گھر کے کام میں ہم ایسی خاموشی سے کر دیتے ہیں. تو میں نے یعنی ٹرائی کیا ہے کہ جب بھی میں کوئی بھی کام کر رہی ہوں گھر کا یا ایسی آئیڈل بیٹھی رہتی ہوں تو قرآن لگا لیتی ہوں. کچھ نہیں کرنے سے بہتر ہے کہ انسان قرآن سن لے کم سے کم. تو یہ میں نے اپنے پریکٹس میں لایا ہے. بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. بالکل قرآن سننا ہی ہے نا، سن کے ہی تو پھر دل میں جائے گا، ہے نا. بارک اللہ فیک. ہاں جی کوئی اور شیئر کرنا چاہے گا اپنا پوائنٹ تو ضرور کریں. کون کیا لے کے جا رہے ہیں آج کے لیسن سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے سیکھا ہے جو آپ نے عربی لینگویج کی اہمیت کے بارے میں ہم سب کو بتایا ہے. تو الحمدللہ میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں عربی گرامر کی، لیکن میں نے آج کل جو ہے محنت نہیں کر رہی، اس کی طرف توجہ نہیں دے رہی. تو آپ کے اس لیکچر نے مجھے موٹیویٹ کیا ہے کہ اپنی ساری اسائنمنٹس کمپلیٹ کروں اور اس لینگویج کو قدر کروں جو میں سیکھ رہی ہوں، اور پھر اس کی امپلیمنٹ بھی کروں قرآن کی اسٹڈیز میں تاکہ زیادہ سے زیادہ سیکھ سکوں. انشاءاللہ تعالی. بارک اللہ فیک سسٹر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی. جی سسٹر شبنم ہے، آپ اپنا مائک کھول سکتی ہیں. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج کا مجھے مین اتنا اچھا لگا کہ آپ نے عربک کے اوپر کانسنٹریٹ کیا کہ عربک لینگویج کتنا امپورٹنٹ ہے. ابھی اس زمانے میں نو بڈی تھنکس اباؤٹ عربک لینگویج. اتنا سب دوسرے لینگویجز میں یا پھر جو اپنے کنٹریز میں رہتے وہ لینگویج سکھانے کے پیچھے پڑے رہتے، لیکن عربک لینگویج کو کوئی ابھی اتنا امپورٹنس دے نہیں رہا. جیسے آپ نے عمر رضی اللہ عنہ کا حدیث بتایا، اس سے مجھے احساس ہوا کہ مجھے کتنا امپورٹنس دینا چاہیے عربک لینگویج کو، میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے، کیونکہ آگے انشاءاللہ ان کو قرآن پڑھنے میں سمجھنے میں کتنا یہ ہیلپ کر سکتا ہے. سو جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ یہ حدیث پہ عمل کروں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. بارک اللہ فیک سسٹر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. ہمارے پاس بھی علم ناقص ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام کی ہر چیز سے جوڑ جائے، ہر چیز سے محبت ہو جائے. آمین اللہم آمین. جی اور کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہے؟ اپنا کوئی خوبصورت سا پوائنٹ جو آج لے کے جائیں گے تو وہ ضرور شیئر کریں تاکہ سب ہمارے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ساتھ سب کی اصلاح ہو. ہاں جی سسٹر سلمہ کہہ رہی ہیں کہ میں بھی کافی ٹائم سے قرآن کو ٹائم نہیں پا رہی تھی جیسے پہلے کرتی تھی، پر دل میں ویسی فیلنگ ہے کہ میں پھر سے ویسے ہی قرآن کی تلاوت روز کروں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری مدد کرے. آمین.
بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیرن کثیرا، اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اپنی کتاب سے بہترین طریقے سے جڑ جانے کی، آمین۔ جی، اور کوئی سسٹر شیئر کرنا چاہ رہی ہیں تو ضرور کریں، تو پھر انشاءاللہ ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ جی زنیرہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں پلیٹ میں دین ملا ہے، تو میں کل اس چیز کو سوچ رہی تھی کہ ہمیں نا بستر میں بیٹھ کے دین ملا اور ہمیں قدر نہیں ہے۔ ہماری جو بک کمپلیٹ ہوئی ہے سونے جاگنے کے آداب، تو الحمدللہ اتنے پیارے اذکار تھے، تو بس ایک موبائل کی ایپ کو کلک کرو اور ماشاءاللہ سارا کچھ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ بالکل، بارک اللہ فیک۔ وہی ہے نا کہ ہر چیز ہمیں ہمارے لیے وسائل پیدا کر دی گئی ہیں، تو ہمارے لیے حجت تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ جی ارم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سسٹر سعیدہ، میں نے سب سے پہلے تو یہ کہنا تھا کہ جو آج کا لیکچر تھا نا وہ مجھے بہت اچھا لگا۔ مطلب آپ نے پہلے قرآن کے نازل ہونے کی، نزول کی بات بتائی نا، ہم نے سورہ فاتحہ سے سٹارٹ کرنا تھا، لیکن کچھ چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں اور کچھ بھول چکے ہوتے ہیں، لیکن ایک ہمارے ریمائنڈر تھا کہ ہم نے کیسے پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا مقصد ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ریمائنڈ ہوئی اور اس سے نا اور زیادہ ایک موٹیویشن ملی ہے نا کہ اب ہم جب لیسن سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ سورہ فاتحہ کا، تو ہمیں اور بھی چیزیں مائنڈ میں آئیں گی کہ ہم نے ایسے ایسے پڑھنا ہے اور اس کو اس تدبر کے ساتھ پڑھنا ہے اور اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، اور ہمیں کیا حکم ملا ہے اس کو ادا کرنے کا۔ تو مجھے اپنا یہ پوائنٹ شیئر کرنا تھا کہ مجھے بہت زیادہ مطلب اس میں سے پوائنٹس ملے ہیں جو اپنے لیے ہیں اور جو نئے لیسن کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہیلپ فل ہوں گے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ، بارک اللہ فیک۔ بالکل، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ سسٹر سمیرہ آئی تھنک، if I'm not wrong، اور وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ عربی کا جو ذکر تھا وہ بہت اچھا لگا ان کو، عربی زبان کا۔ الحمدللہ۔ کوثر جی کہہ رہی ہیں قرآن is everything and it should be our priority۔ انشاءاللہ، بے شک بے شک، بالکل۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ اچھا، میں اسائنمنٹ بنا نہیں سکی تھی، انشاءاللہ میں آج کمپلیٹ کر کے تو میں گروپ میں شیئر کر دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، تو پھر آپ لوگ اسائنمنٹ اس کو سالو کر کے پھر نیکسٹ کلاس کے لیے، نیکسٹ کلاس تک پھر آپ لوگ گروپ میں شیئر کر دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ کورس، اباؤٹ دا کورس یہ تھا، وہ بس یہی تھا کہ ہمارا جو یہ کورس ہے الفاتحہ کا لفظی ترجمے کا، اور انشاءاللہ ہم 18 دسمبر سے شروع کریں گے اپنا فرسٹ لیسن انشاءاللہ، اور پورے تھرو آؤٹ دا کورس ہم صرف لفظی ترجمہ ہی پڑھیں گے الفاتحہ کا، اور پھر اس میں تدبر کریں گے، مل کے سوچیں گے، اور جو ہے وہ تفسیر دیکھیں گے ورڈ کی، لفظ کی انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اس کو اتنا، کیونکہ تفصیل کرنے کا تو اتنا ظاہر ہے پورا اس ٹاپک کو تو پورا 3 4 گھنٹے چاہیے ایک ایک آیت کو، ایک ایک لفظ کو پڑھنے کے لیے، لیکن اتنا نہ ہمارے پاس ابھی وقت ہے، وہ تو صرف آپ لوگ سے ایک انٹریکشن ہے تاکہ ہم کچھ سیکھیں تھوڑا سا، اور اس میں شوق پیدا ہو کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ انیشیٹ کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور دعا ہے سازہ کی زبان کی، تو ہم دعا سنتے ہیں ان کی زبان سے، اور میری طرف سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے اور آپ سب سے ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے، اور جو ہے وہ ہمیں مزید استقامت عطا فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو ویسے ہی حق دیں جیسے حق دینا کا کہا گیا ہے۔ آمین، اللہم آمین۔ جی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو اپنی رحمت سے نواز، ہمارے دلوں کو اپنے قرآن کے لیے کھول دے، ہمارے لیے اس سفر کو آسان فرما دے، ہمارے لیے اس کا سیکھنا اور اس کا سمجھنا آسان کر دے۔ یا اللہ، یہ قرآن جس مقصد کے لیے اترا ہے ہمیں اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو ہمیں اپنی محبت عطا فرما۔ یا اللہ، تو اس قرآن کی سچی محبت عطا فرما، ہمیں اس پر صحیح معنوں میں ایمان اور یقین عطا فرما، اسے ہمارے سینوں کی بہار بنا دے، ہمارے دل کا نور بنا دے۔
ہماری عقل کو اس سے جلا عطا فرما، ہمارے لیے جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا اور صحت کا ذریعہ بنا، اللہ اسے ہماری آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا، ہماری آخرت کو اچھا کر دینا۔ اللہ ہمیں اس قرآن کو اسی طرح پڑھنے اور اس سے وہی مطلب لینے اور سمجھنے کی توفیق دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی۔ یا اللہ تو ہمیں اس کے ذریعے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دینا اور بھٹکنے سے بچا لینا، سیدھا راستہ ہم پر واضح فرما دینا، ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچانا، ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ رکھنا اور اس کام کو صرف اور صرف اپنے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمانا، ہمیں ثابت قدمی عطا فرمانا، ہمارا قدم اس راستے پر جما کے رکھنا۔ اللہ اس قرآن کو ہماری دنیا اور آخرت کا ساتھی بنا، ہماری قبروں کو اس سے روشن کر دے، ہمارے حشر کے حساب کو اس کے ذریعے آسان فرما دینا۔ اللہ ہمیں اس کتاب کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ ہماری اولاد کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ ان کے دلوں میں بھی یہ نور اتار دے، یا اللہ ہماری آئندہ نسلوں کو بھی اس کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما دے اور ہمیں اس کتاب کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي آمين۔ آمین اللہم آمین، آمین اللہم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔